آج 18 دن ہو گئے، سارے دکانیں بند ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب عورتیں پریشان ہیں۔ گلگت میں 4 مارکیٹیں ہیں عورتوں کی، جو مارکیٹ سارے بند ہیں۔ خواتین بہت پریشان ہیں، وہ بینکوں سے قرضے لے ہوئے ہیں۔ خواتین اتنے پریشان ہیں کہ وہ گھر بھی نہیں چلا سکتے ہیں، اور قرضے کیسے ادا کریں؟ 18 دن سے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دکان کی کرایہ نہیں دے سکتے ہیں تو بینکوں کے قرضہ کہاں سے ادا کریں گے؟ وہ سوسائٹی سے قرضے لیے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے ادا کریں گے؟ حکومت لہٰذا ہمارے مدد کرے۔ تعلق دنیور سے ہے، میرا دنیور میں دکان ہے۔ تقریباً دنیور میں 50 خواتین کی دکانیں ہیں۔ وہاں کے تقریباً سارے خواتین نے بینک سے لون لیا ہوا ہے، شیڈول بینکوں سے، سوسائٹیوں سے۔ میرا وہ گورنمنٹ سے التماس ہے کہ ہمارا لون معاف کیا جائے، ہمارا رزق روزی جو ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ہم دکانوں سے ہی کھاتے ہیں، ہمارے بچوں کی پڑھائیاں سفر ہو رہی ہیں۔ 18 دنوں سے گلگت بلتستان لیول پہ لاک ڈاؤن ہے۔ گلگت بلتستان میں اسپیشلی گلگت میں کوئی 4 مارکیٹیں ہیں، اور 4 مارکیٹوں میں 150 کے قریب خواتین اپنا روزگار کر رہی ہیں۔ تو اتنے دنوں میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے ان میں خواتین پہ بہت برا اثر پڑا ہے۔ ان میں ایسی خواتین بھی ہیں جو بہت بے روزگار بھی ہیں، بیوہ ہیں، اور ایسی بھی خواتین ہیں جو یتیم ہیں، وہاں پہ اپنے لیے روزگار کر رہی ہیں۔ تو میں گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کروں گی کہ وہ ان کے جو قرضے لے کے انہوں نے کاروبار سٹارٹ کیا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے پیسے تو ان کے پاس ہے نہیں، تو ان کے قرضے معاف کریں۔ گلگت بلتستان میں لاک ڈاؤن تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ گلگت شہر سمیت گلگت بلتستان کے تمام علاقوں میں تجارتی مراکز، بازار، دکانیں، مارکیٹیں جو ہیں وہ بند ہیں۔ صرف ادویات کی دکانیں اور جو اشیاء خردنوش کی دکانیں ہیں انہیں جز وقتی طور پر کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں بڑے بڑے کاروباری متاثر ہو رہے ہیں، وہیں پر گلگت شہر میں جو خواتین تاجران ہیں، گلگت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 4 بڑی مارکیٹیں ہیں خواتین کی، جن میں مجموعی طور پر 150 سے زائد خواتین دکاندار جو ہیں اپنا روٹی روزی کے لیے یہاں تجارت کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں۔ آج اس 18 دن ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کو، ان کے زندگیوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، آج یہ انہی کی زبانی ہم جانتے ہیں۔ بہن آپ یہ بتائیے گا کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا مشکلات آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے یہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اسی کی وجہ سے ہم بہت ہی زیادہ متاثر ہو گئے۔ خاص کر میں اسپیشل اپنے اس مارکیٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ نساء مارکیٹ گلگت کا پہلا وہ مارکیٹ ہے جو خواتین کے لیے کھولا گیا تھا، اور ان خواتین کے لیے کھولا گیا تھا جو بہت ہی نیڈی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کے تحت یہاں پہ وہ جو خواتین کام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، روزی روٹی یہاں سے ہی کمائی کر رہے ہیں، لیکن ان دکانوں کی بند ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ۔ جی، یہاں سے جو ہم کماتے تھے، جو رات کو 200-300 جو بچتے تھے، اسی سے ہم اپنے بچوں کو روزی کھلا دیتے تھے، لیکن اب یہ 18 دن سے ہم بہت ہی زیادہ متاثر ہیں۔ اور میری ایک چھوٹی سی گورنمنٹ سے میری درخواست ہے، میری گزارش ہے کہ ہمارے یہ جو جتنے بھی خواتین تھے، کوئی 56-57 خواتین ہیں، تو ہم سب نے لونز نکال کے ڈیفرنٹ یہ جو ہے بینکوں سے لون نکالا ہے، اور لونز ابھی ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے لیے کوئی ہمارے لیے بندوبست کرے، اور ہمارے لیے کوئی ایسے ذریعہ پیدا کرے کہ ہم اپنے روزی روٹی کے لیے محنت کر کے ہم خود کمائیں۔ ہمارے لیے کمانے کے لیے ہم خود تیار ہیں، لیکن ہمارے لیے ذریعے نہیں ہیں، ہم بند ہیں، بالکل ہی بند ہیں۔ مجھے گورنمنٹ سے اپیل ہے، میں اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے خواتین کے لیے جو لونز وغیرہ ہے، ان کے ہمارے لیے کچھ بندوبست کر لیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بلا شبہ اس نساء مارکیٹ میں 65 جو ہیں وہ دکانیں ہیں، تو یعنی 65 گھرانے یہاں پہ متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ جو دیگر 3 مارکیٹیں ہیں مجموعی طور پر 150 سے زائد خواتین دکاندار جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، اور ان کی اکثریت جو ہے انہوں نے بینکوں سے لون لے رکھے ہیں، اور اب یہ پریشان ہیں کہ یہ بینکوں کا قرضہ کیسے واپس دیں گے اور گھر کا چولہا کیسے جلائیں گے۔ کیمرہ مین منور حسین نگری کے ساتھ عبدالرحمن بخاری، گلگت۔